اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفیشیل اسلامک اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں سید خرم شہزاد۔ آج کا جو میں نے عنوان منتخب کیا ہے اس عنوان کا ٹائٹل ہے حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام اور حابیل اور قابیل۔ اس سے پہلے میں عنوان میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی محبتوں اور آپ کی چاہتوں کا بہت شدت سے انتظار رہتا ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کرنے کی صورت میں اپنی محبت کا اظہار کریں۔ تو پلیز آپ ویڈیو تو ضرور دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، تو ہماری اسی طرح حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا سبسکرائب اور لائک کی صورت میں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو میں آگے۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے، جڑواں، جو آپس میں بہن بھائی ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری دفعہ پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی آپس میں بہن بھائی ہوا کرتے تھے، تو ان کی شادیاں جو ہیں ایک دوسرے کے پہلی دفعہ پیدا ہونے والے بچوں کی شادیاں دوسری دفعہ پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ کر دی جاتی تھی۔ اسی طرح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن اتنی خوبصورت نہ تھی جو کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی خوبصورت تھی، تو قابیل چاہتا تھا کہ وہ اپنی ہی بہن کے ساتھ شادی کر لے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم نہ تھا۔ آدم علیہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے حابیل کی بہن کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی اور تمہاری بہن کے ساتھ حابیل کی شادی ہوگی، تو مگر قابیل نہ مانا۔ قابیل حابیل کو لے کر جنگل میں گیا اور قابیل چاہتا تھا کسی طرح حابیل میرے راستے سے ہٹ جائے، تو شیطان مردود نے کیا کیا، اس کا راستہ ہموار کرنے کے لیے کوے کی شکل اختیار کی۔ کوے کی شکل اختیار کرنے کے بعد اس نے دوسرا ایک اور کوا تھا، اس کو قابیل کے سامنے مارا اور زمین میں کھڈا کھود کے دفنا دیا تاکہ قابیل بھی اسی طرح کرے حابیل کے ساتھ۔ پھر تو شیطان مردود کے دکھلانے پر حابیل کو بھی اسی طرح قابیل نے قتل کیا اور زمین کے اندر کھڈا کھود کے دفن کر دیا۔ تو اس طرح دنیا میں پہلا قتل رونما ہوا جس کا پورا پلان شیطان مردود نے کیا تھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام حابیل کی موت سے بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ دکھی تھے۔ ایک دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور ان کو پیغام دیا کہ اے جبرائیل پریشان نہ ہو، ہم تمہیں ایک فرزند خوبصورت عطا کریں گے۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں پھر شیش علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہو بہو تھے، یعنی کہ ان کی شکل و صورت آدم علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ان سے اپنی وفات کے بعد اپنا ولی عہد حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام کو مقرر کر دیا اور ان کو نصیحت فرمائی کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا سیلاب آئے تو میری ہڈیوں کو جو ہے کشتی نوح میں ڈال دینا، اور اگر تم وہ وقت نہ پاؤ تو اپنی اولاد کو نصیحت کرنا تاکہ وہ میری ہڈیوں کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی تک پہنچا سکیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی دنیا میں دو آدم علیہ السلام کی وصیت فرقے چل رہے تھے، فرقہ واریت جیسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک کو حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے اور کچھ لوگ قابیل کی اولاد کو مانتے تھے۔ اسی طرح حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت آن پہنچا 112 برس کی عمر میں، تو حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام نے چند نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ حقیقی مومن وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے۔ دوسرا ان کی نصیحت یہ تھی کہ حق و باطل میں فرق کرنا جان سکے۔ تیسری ان کی نصیحت یہ تھی کہ والدین سے محبت کرے۔ چوتھی نصیحت ان کی یہ تھی کہ صلح رحمی سے کام کرے۔ پانچویں نصیحت ان کی یہ تھی کہ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو شامل کرے۔ اس کے بعد انہوں نے نصیحت فرمائی کہ جو بھی ہو حق کا ساتھ نہ چھوڑے اور باطل کو نہ اپنائے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔